درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ 22 نمبر آیت میں بھی وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت نشانیوں میں زمین آسمان کی تخلیق ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہارے وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے زبانوں اور تمہارے کلروں کی تبدیلی، یہ بھی اللہ کے واحد لا شریک ہونے پر کہ کائنات میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے ایسے نہیں کر سکتا۔ ایک فیکٹری میں یہ بن رہے ہیں بوتل تو سب ایک ہی سیز ہوں گے، ایک ہی کلر ہوگا، چینجنگ نہیں ہوگی، لیکن ایک ماں باپ سے 10 بچے 12 بچے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، قد میں فرق اور ان کے سوچنے میں فرق، ان کے یہاں تک کہ ان کے زبانوں کی جو آواز نکلتی وہ بھی الگ الگ، ہر ایک کی آواز بھی اللہ کی قدرت بھائی۔ رب فرماتا ہے اس میں میرے واحد لا شریک ہونے کی کیا زبردست نشانیاں ہیں۔ ایک ہی دودھ پہ پلے، ایک ہی ماں کے پیٹ میں، لیکن ہر ایک الگ الگ جانوروں کو دیکھو، اللہ کے مخلوق کی چینجنگ دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں نشانیاں ہیں آج جاننے والوں کے لیے۔ علماء کی ایک جمع آتی ہے علماء، عالم علماء، اور ایک عالم عالمین، عالمون، یہاں پہ عالمین ایک جگہ عالمون ہے، غالباً اسی نہیں وہ سورہ اس میں ہے عنکبوت میں، یہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کریم مولا نے کیا فرمایا، ہاں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علماء یا عالمون۔ یہ بھی کس کی جمع ہے؟ عالم کی، اور علماء بھی جمع ہے، لیکن ہم علماء جانتے ہیں، عالمون یا عالمین حالت رفیع حالت جری والی یہ جمع سالم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ کی نشانیوں میں منامکم باللیل والنہار، کہ رات کو سونا اور دن کے قیلولہ کے وقت سونا، وابتغاؤکم من فضلی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو، رزق حلال کو تلاش کرنا، اس میں نشانی ہے سننے والوں کو۔ سننے والوں سے مانے ماننے والوں کی۔ یہ میری بات نہیں سنتا، کیا معنی ہے؟ یہ میری بات نہیں مانتا۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ کافروں کو اپنی بات نہیں منوا سکتے، نہیں سنا سکتے، مانے کیا؟ یہ آپ کی بات نہیں سنتے، مردے، یہ کافر مردے ہیں نا، یعنی یہ آپ کی بات نہیں مانتے، سنتے تو ہیں، لیکن قرآن پاک اس کو کیا کہتا ہے کافروں کو؟ اندھے بہرے گونگے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 18 میں بھی ہے، 173-72 میں بھی ہے غالباً۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی قدرت ہمیں سے دیکھے، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، برق، لَكَ بَرْقًا چمک سرگن کاند بیا نبی، آوہاں سے تیز دے بے سکون رفتار دا عمر۔ عبدالرحمن باجی کا شعر برق سے مجھے یاد آیا، وہ کہتا ہے برق آسمان کا جو بجلی چمکتی ہے نا، بس جیسے دیکھی فنا ہو گئی، کہتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کا رفتار ہے۔ اللہ اکبر، چھ سمان یہ نہ جلب لری نواگی، آؤ خود بپریزی عقبتا سوار دا عمر، جس سواری پر تو سفر کر رہا ہے اے شاہ سوار، اس پر نہ زین ہے نہ اس کے وہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے بیٹھنے والا گر جاتا ہے۔ عقبتا بدا اجلا پمقراز خوشی، اور پیوست با مدام نویتار دا عمر، موت کی کینچی سے تیری زندگی کا داغا کٹ جائے گا، یہ ہمیشہ متصل نہیں رہے گا، جسم روح الگ الگ ہوں گے۔
نلکور چرت زمان سفر کما آب سفر من غسی گلار دا عمر. نہ کہیں جا رہا ہوں نہ سفر پہ ہوں، پھر بھی میری زندگی کا جو سفر ہے وہ طے ہو رہا ہے، رات و دن اس کو طے کر رہے ہیں. نبیاد وار پدا دنیا نشت رحمانا اور پہر چابان چی تیر شوار دا عمر. دوبارہ آنا نہیں ہے دنیا میں اے عبد الرحمن، ایک مرتبہ گئے تو بس گئے. تو فرمائیے تمہیں برق بجلی دکھاتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہیں کڑک نہ گر جائے، کہیں اولے نہ برسے، وطمع امید بھی یہ برق کہ بارش برسے گی، امید اور خوف. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کے واحد لا شریک کے نشانیوں میں کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو خشک ہونے کے بعد تر و تازہ کر دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیات ان تقوم السماء والارض بامرہ، ان کے نشانیوں میں سے کہ دیکھے آسمان کیسا کھڑا ہے اور زمین کیسے برقرار ہے اللہ کے حکم سے. جب پھر تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، اچانک تم نکل پڑو گے، زمین سے نکل آؤ گے. یہ 6 یہاں ہیں اور ایک یہ ہے. ومن آیات یہ 46، ٹھیک ہے. اور اللہ کی نشان میں یرسل الریاح مبشرات، کہ اللہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری سنانے والی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ابھی بادل آئیں گے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. دنیا میں صرف چکھنا ہے. اور کیسے کشتی چلتی اللہ کے حکم سے تاکہ تم ان سے اللہ کا فضل رزق حلال تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. تو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، اس کے معبود برحق ہونے پر ہم بیان کر رہے ہیں. اس رب کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے کہ اتنا کریم کہ فرماتا ہے یہ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میں سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اذکر اللہ. سورہ بقرہ میں 158 نمبر میں کہتے اے مسلمانوں مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو مجھے اپنے ہم نشینوں میں یاد کروں گا، میں اپنے نورانی مخلوق میں، فرشتوں میں تمہیں جو تم سے بہتر ہے، یعنی بنسبت ہم نشینی کے وہ جو اللہ کے اللہ فرماتے وہ میں تم سے بہتر ہوں، میں تمہیں یاد کروں گا. ارے تو میرے طرف آہستہ آہستہ چل کر آ، ارے میں دوڑ کر آؤں گی، میری رحمت تمہیں دوڑ کر لے لے گی. ارے تو میرے قریب ایک بالش ہو جا، میں 1 گز ہو جاؤں گا. ارے تو 1 گز قریب ہو جا، میں اتنا قریب ہو جاؤں گا. ارے جب تو مجھ سے ملے اس حالت میں کہ تو نے شرک نہ کیا، زمین و آسمانوں کے درمیان گناہوں سے تو نے بھر دیا، ارے میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یاد رکھنا میرے ہم پلہ میرے مقابلے میں کسی کو نہ لانا. میری محبت ایسے ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں تصور نہ ہو. سورہ بقرہ میں آگے 200 نمبر آیات پہ اذکر اللہ، 203 نمبر پہ آیات پہ اذکر اللہ، 239 نمبر آیات پہ اذکر اللہ. سورہ نساء میں رب فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. ارے جب نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو. ارے کس حال میں کھڑے ہو تب بھی اللہ اللہ، اگر بیٹھے ہو تب بھی اللہ اللہ، اگر لیٹے ہو تو اللہ اللہ. جہاں بیٹھو اور اگر تو نے میرا ذکر نہ کیا تو یہ بیٹھنا ہو سکتا ہے تیرے لیے خطرہ بن جائے.
جہاں لیٹے مجھے یاد نہ کیا، ہو سکتا یہ تیرے لیے خطرہ بن جائے، ہر جگہ میرا ذکر ہو، مجھے یاد رکھنا۔ سورہ انفال میں رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 45، رب فرماتا ہے مجھے یاد کیا کرو اور بہت زیادہ یاد کرو، یقیناً فلاح پاؤ گے۔ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں نماز کا بھی ذکر آیا، سیام کا بھی ذکر آیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا، جہاد کا بھی ذکر آیا۔ رب کریم کے نبی نے فرمایا سب پہ بھاری اللہ کا ذکر کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا، آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ دنیا والے تمہیں دیوانے کہہ دے۔ ارے مجھے اتنا یاد کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہہ دے، لیکن میرے ذکر میں کوتاہی اور سستی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اللہ فرماتے اے میرے نبیوں بڑا سخت امتحان ہے تمہارا، فرعون کے مقابلے میں جا رہے ہو لیکن میری ذکر میں تھوڑا سا بھی نہیں۔ جب دشمن سے بھی سامنا ہو تمہاری جیت یہ کہ مجھے یاد کرو، کیونکہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں فریاد رسوں کی فریاد سنتا ہوں۔ یاد کرو، دعاؤں میں یاد کرو۔ رب کریم نے سورہ جمعہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نماز پوری ہو جائے نماز جمعہ، پھر بھی اللہ کو کثیر بہت زیادہ یاد کرو، فلاح پالو گے۔ ارے اللہ کے ذکر میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ ارے کس قدر انسان تو سمجھتا ہے میں بنگلہ بنا لوں گا سکون ملے گا، کوئی کہتے شادی کروں گا سکون ملے گا، کوئی کہتے نوکری آئے گی سکون آئے گا۔ رب کریم نے سورت نمبر 13، سورت کا نام ہے رعد، آیت نمبر 28 ہے، سنو سنو، الا حرف تنبیہ ہے، سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اپنی اولاد ہو، اپنے اولاد سے، گھر والوں سے اتنی محبت نہ کرو کہیں میرا ذکر نہ بھلا دے تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 ہے، سورہ منافقون، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میرے بندگی سے تمہارے مال تمہاری اولاد مانع نہ ہو جائے، عن ذکر اللہ، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ رزلٹی ترجمہ یہ ہے، ارے جو اس روش پہ چلا ارے وہ فیل ہے، یہ لب لبابے وہ فیل ہے، وہ زندگی کے مقاصد میں فیل ہے۔ ارے جس کے لیے اس کو زندگی ملی اس میں کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ رب کریم نے حدیث قدسی حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا میں ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بھی وانا معه اذا ذکرنی، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے دل میں بھی انہیں ایسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اگر وہ مجھے یاد کرے، ہاں، فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر منہم، کسی گروہ میں یاد کرتا تو میں انہیں ان سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ، وہ والی حدیث ہے، بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر ایک بالش میرے قریب آئے گا تو میں ایک گز قریب ہو جاؤں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلًا، اگر میرے طرف چلتے چلتے آئے گا، ارے میں اس کے طرف دوڑتے دوڑتے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، کریم مولا میں اللہ کے ذکر پہ اپنی زبانیں ہر وقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ کریم اللہ فرماتا ہے، ہاں، کہ حدیث مسلم ترمذی ہے، ابو بردہ اور ابو سعید الخدری دونوں سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، خفتہم الملائکہ، اور رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی، وغشیہم الرحمہ، اور ان پر سکینہ، سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، علی احد یقول اللہ اللہ، کائنات میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی اللہ کے ذکر کے فائدے، اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، زمین میں جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا، ارے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہتر اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں، ہاں، اور درجات کے بلندی کے بارے میں، وَأَرْفِعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لِكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اعمال، ہاں، وہ کیا ہے کہ تم اپنے دشمن سے آمنا سامنا اور ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں مارے، اس سے بھی بہتر، حالت جہاد سے بھی بہتر، ایسے اعمال نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ذرا بتا دیجئے۔ قال ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر سب سے ہے اعلیٰ و بالا۔ ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے حدیث نقل کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن بشر رضی اللہ عنہ، رجلا قال یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسے عمل بتا دے، ایک عمل بتا دے، کیونکہ اسلام کے احکام جو ہے نا وہ مجھ پر غالب آ گئے، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس سے میں انہماک سے کرتا رہوں اور میرے لیے کافی ہو۔ پیارے عقائد و جاننے کا آسان وظیفہ بتایا، کیا فرمایا؟ تیری زبان حق وقت اللہ کی یاد سے تر ہو، بس ہر وقت تیرے ذہن میں اللہ اللہ، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں، یہ وہ حدیثیں ہیں کہ تمہیں لوگ مجنون کہہ دے، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون،
ہاں کہ یہ پاگل ہے، اتنا ذکر کرو۔ ایک اور حدیث سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ قالا ای الجہاد اعظم اجرا، کون سا جہاد اجر کے اعتبار سے بہتر ہے؟ قال اکثرہم للہ تبارک و تعالی، جو اللہ کو زیاد کرتا ہے اس کا جہاد افضل۔ ہاں، اکثرہم للہ تعالی ذکرہ۔ قال فای الصائمین، کون سے روزہ دار کا اجر بڑا ہے؟ فرمایا جو اکثر اللہ کا ذکر کرتا رہتے۔ ثم ہم نے پھر نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ہی کیا، حج کا کیا، صدقے کا ذکر کیا۔ کل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرہ، جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں بس وہ سب سے اللہ والا ہے۔ قال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، کہ تمام بھلائیاں ذکر کرنے والے ہی لے گئے۔ تو اللہ کے ذکر سے یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر ان کا کیا جاتا ہے جن سے پیار ہو، جن سے محبت ہو، جن سے الفت ہو، جن سے مودت ہو۔ انسان کس کو زیادہ یاد کرتے؟ جن سے پیار ہو۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اس کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت جو بات ہماری جو موضوع چل رہا ہے کہ اب جس چیز سے تمہیں محبت نہیں تو یاد کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا میری نعمت یاد کرو، یہ نعمت یاد کرو، یہ نعمت یاد کرو۔ قرآن میں دیکھیں بنی اسرائیل جب گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، ذرا یاد تو کرو۔ پھر بھی میری بندگی، آسمانی کتابوں کے منکر ہو رہے، انبیاء کو شہید کر رہے ہو۔ تو جب کوئی اللہ کے بندگی سے اعراض کر لے تو اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو صمد ہے، لیکن اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی اتنی تنگ ہوگی۔ اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ایسے حالت میں اس کا ذکر کا وہ حشر کریں گے کہ یہ نابینا ہوگا، اور کہے گا کہ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ بولا ہاں میری آیتیں بھی آتی تھی، تو میری آیتوں کو بھول گیا تھا، اور ہم آج تجھے بھول گئے، اور یہ ہمارا قانون ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے، جو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں ان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کا وسیلہ ہے۔ وابتغوا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 5 نمبر 35 میں سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ تو یہ اللہ والوں کا ذکر اصل میں کہ آپ کہتے ہیں اللہ والا، تو اللہ کا ذکر تو ہو گیا۔ دیکھیں اللہ کا ولی، اللہ کا نام پہلے لیتے نا، اللہ کا ولی۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ توفیق عطا فرما۔ تو نے یہ فرمایا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو، میں تمہارے ساتھ، یعنی میں تمہارا مددگار ہوں۔ یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔